نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند کرتے ہیں ویضع به آخرین، اور اسی کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو پستیوں میں ڈال دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام جو خود اس سے پہلے اسلام سے پہلے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ صحابہ کرام جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے سے جب ان کی دشمنی آ جاتی تھی، صدیوں تک ان کی دشمنی رہتی تھی۔ وہ لوگ جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قرآن کی وجہ سے ان میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوا۔ قرآن کی وجہ سے اور اس نقصِ اکثیر کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی وجہ ہے قرآن پر جو عمل کرتا ہے وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اور قرآن کو جو چھوڑ دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پستیوں میں گر جاتا ہے۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اسی قرآن کو ہم اپنائیں، اسی قرآن کی تعلیمات کو ہم سمجھیں، اس قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل کریں، تو تب جا کر ہم بھی بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔